ہیلو، گڈ مارننگ، السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال۔ میرا نام زاہد ہے اور میں یہاں یو کے سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں نے سوچا کہ ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ پہ آپ سے بات کی جائے، جو کہ پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے بلکہ ہمیشہ کبھی نہ کبھی خبروں میں رہتا ہے، اور وہ ہے وکی لیکس۔ وکی لیکس یہ کیا ہے؟ موسٹلی سب لوگوں کو تو پتہ ہے، لیکن جسٹ اس میں ذرا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ اور یہ میں آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ ویکیپیڈیا اور وکی لیکس یہ دو الگ چیزیں ہیں، کچھ لوگ اس کو مکس کر دیتے ہیں۔ ویکیپیڈیا جو ہے وہ تو ایک جیسے انسائکلوپیڈیا ٹائپ کی انفارمیشن ہوتی ہے، وہ آن لائن ہے، وہ کسی چیز کے بارے میں، کسی آدمی کے بارے میں، کوئی جگہ کے بارے میں آپ کہیں بھی ان کا نام ڈالیں گے تو آپ کو انفارمیشن آئے گی، وہ اس کی معلومات آئے گی۔ لیکن جو وکی لیکس ہے، یہ وکی لیکس جو ہے یہ ایک آرگنائزیشن ہے جس کو کہ ہیڈ کریں جولین اسانجے۔ یہ جولین اسانجے جو ہے یہ آسٹریلین بورن ہے، اور 2006 میں 2006 میں انہوں نے یہ ایک ٹیم کے ساتھ مل کے، اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے یہ آرگنائزیشن سیٹ اپ کی تھی، ویکیپیڈیا۔ اور اس کا موسٹلی ان کا یہ تھا کہ وہ جو ہے گورنمنٹس، بڑی بڑی جو دنیا کی گورنمنٹس ہیں، اسپیشلی امریکن، ان کی جو ہے اندر کچھ سیکرٹ انفارمیشنز انہوں نے لیک کی ہے، اور وہ انفارمیشن انہوں نے مختلف طریقوں سے حاصل کی ہے۔ کچھ انہوں نے ان سائڈ سورسز، جیسے کہ ان کے کچھ سیکرٹ ڈپارٹمنٹ میں لوگ کام کرتے تھے، ان کے ایون کئی سولجرز سے جنہوں نے ان کو عراق وار اور افغان وار کی بھی انفارمیشن دی، اس زمانے میں کیا ہوتا رہا۔ اور کچھ ان کے ان سائڈ سورسز سے، اور کچھ ان کے پاس کمپیوٹر ہیکرز تھے جنہوں نے سسٹمز کو ہیک کر کے ان کی ایمبیسیز سے، جو پوری دنیا میں جو ان کی ایمبیسی ہے وہاں سے انفارمیشن جاتی تھی یو ایس اے میں، تو انہوں نے وہ انفارمیشن ہیک کی۔ اور وہ کیسے ہیک کی کہ وہ موسٹلی ڈپلومیٹک کیبلز ہوتی تھیں، جیسے کہ تار کس کو پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا، ڈپلومیٹک کیبلز۔ جب بھی کوئی ان کے لوکل ایمبیسیڈرز ہوتے تھے کسی بھی کنٹری میں، وہ جب اپنے وہاں کی لوکل گورنمنٹس میں کسی بھی جگہ پہ وہ لوگ میٹنگ کرتے تھے لوکل ہیڈ آف اسٹیٹ سے یا منسٹر سے، تو وہ اپنے ایمبیسی میں آ کے واپس اس کی رپورٹ جو ہے وہ واپس کیبل میں لکھ کے وہ اپنی گورنمنٹس کو دیتے تھے، جو کہ ٹاپ سیکرٹ ہوتی تھی۔ اور اس کے بعد جو گورنمنٹس ان چیزوں کو انالائز کرتی تھی آگے۔ تو ان کی جو آرگنائزیشن نے جو ہے، انہوں نے وہ جو ہے وہ کیبلز جو ہے وہ بھی لیک کی کہ کب کیا، جیسے کسی کے ساتھ ایک تو آفیشیل ہوتا ہے، جب کوئی میٹنگ کر کے نکلتے ہیں ایک آفیشیل جو ہے وہ اعلان کیا جاتا ہے، لیکن اندر سے وہ کیا بات ہے، اوپر سے تو سب اچھا ہوتا ہے، لیکن اندر کیبلز میں کیا بات، وہ سیکرٹ اصل بات لکھی جاتی تھی۔ تو یہ چیز کافی امبیرسنگ تھی یو ایس اے کے لیے اور کچھ گورنمنٹس کے لیے بھی۔ اور ان کو جو ہے یو ایس اے کو یہ آدمی بہت چبھ رہا تھا، اور واقعی ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، کیونکہ وہ ایک گورنمنٹ ایک سسٹم سے چلتی ہے اور ان کے سیکرٹس سب آؤٹ ہو رہے تھے۔ تو پھر یو ایس اے نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس آدمی کو قابو کیا جائے، لیکن کیونکہ ویسٹرن گورنمنٹس کے اپنے لاز ہیں، ہیومن رائٹس ہوتے ہیں، تو وہ ایسے نہیں کسی کو اٹھا کے جیل میں ڈال سکتے جیسے آپ دوسرے کئی کنٹریز میں کر سکتے ہیں یا بادشاہت والے علاقوں میں۔ تو دے ہیو ٹو فالو رول آف لا۔ لیکن وہی بات ہے کہ ایون ان بڑے کنٹریز میں بھی، ویسٹرن ڈیموکریسیز میں بھی، رول آف لا کو کئی بار مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اٹس ناٹ لائک ادر کنٹریز۔ تو اینی وے، تو 2010 میں تقریباً جولین اسانجے نے انہوں نے تقریباً 2.5 لاکھ جو ڈپلومیٹک کیبلز ریلیز کی، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ملینز آف انہوں نے گاہے بگاہے ہر کچھ مہینے کے بعد وہ کیبل ریلیز کرتے گئے۔ وہ تو اتنی زیادہ انفارمیشن ہے کہ اگر وہ آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ کو شاید کئی مہینے اور سال ہو جائیں، کہ اتنی ڈیٹیل ہوتی تھی ہر ایک کیبل کی، ہر ایک تار کی، اس میں میٹنگز وغیرہ کی۔ تو اس میں سے جو ہے، کیونکہ جو انفارمیشن نکلتی جا رہی تھی، یہ جو سی آئی اے کے لیے اور ایون امریکن گورنمنٹ کے لیے یہ کافی پرابلم تھی۔ تو اینی وے، پھر کیا ہوا کہ سویڈن سے جو ہے کیونکہ یہ جولین اسانجے جو ہے سویڈن میں بھی پہلے رہا ہوا تھا، یا اس کا کوئی تعلق تھا اس سے، تو وہاں پہ 2 عورتوں نے اس کے اوپر ایلیگیشنز لگائیں، اس کے اوپر الزام لگایا، ریپ ایلیگیشن، کہ انہوں نے ان کو ریپ کرنے کی کوشش کی تھی، جو کہ کافی سیریس ایلیگیشن ہے۔ تو وہ پھر یو کے گورنمنٹ نے ان کو جو ہے انویسٹیگیٹ کیا، اور انہوں نے یو کے گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی، سویڈش گورنمنٹ نے، کہ اس کو جولین اسانجے کو ہمارے حوالے کیا جائے۔
اور جولین اسانجے جو ہے اس نے پھر کورٹس میں جا کے اپنا کیس لڑا، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ اس کو پکڑ کے جب بھیجا جائے گا سویڈن تو سویڈن سے اس کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے گا، اور وہاں پہ پھر اس کے لیے جیل منتظر ہے، لمبی جیل۔ تو اینی وے اس میں کافی قانونی کارروائی ہوئی، کورٹس میں کیسز ہوئے، تو اس کا شارٹ کٹ پھر یہی ہے کہ جولین اسانجے جو ہے 2011 میں جو ہے یہاں یو کے کی کورٹ نے اس نے اپنے آپ کو پہلے تو 2010 میں جولین اسانجے نے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا، اس کو اریسٹ کیا گیا تھا یو کے میں، اور پھر اس کی بیل ہو گئی تھی کچھ آئی تھنک 1-2 ہفتے کے بعد۔ لیکن 2011 میں کورٹ میں فائنلی اس کو جو ہے کورٹ نے اپروو کر دیا کہ نہیں، اس کو جو ہے یو ایس اے کے حوالے کیا جائے، کیونکہ یو ایس نے ریکویسٹ کی تھی ایکسٹریڈیشن کی۔ ایکسٹریڈیشن کا مطلب ہے کہ وہ جو گورنمنٹس ہیں ان کے آپس میں معاہدے ہوتے ہیں، اگر ان کا کوئی مجرم کسی دوسرے کنٹری میں چلا جائے تو اس کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو یو کے اس بات کا پابند تھا اور انہوں نے اپنی جو بھی قانونی کارروائی کی، لیکن اینڈ میں جولین اسانجے اپنی اپیل ہار گئے اور فائنلی تک اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالا جائے اور پھر اس کو یو ایس کے حوالے کیا جائے۔ لیکن اس نے اس سے پہلے ہی اس نے کیا کیا کہ 2012 میں اس نے ایکواڈور امبیسی میں سیاسی پناہ لے لی، کیونکہ امبیسی جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ انٹرنیشنل جوڈکشن ہوتی ہے، وہاں پہ لوکل کنٹری کا لا نہیں ہوتا ہے۔ ایون دو کہ ایکواڈور امبیسی جو ہے وہ لنڈن میں تھی، لیکن وہاں پہ جو لنڈن کی پولیس کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ امبیسی کے اندر جو ہے وہ ان کو اندر جانے کا کوئی رائٹ نہیں تھا، نو میٹر واٹ۔ تو اس نے وہاں پہ ایکواڈور امبیسی میں سیاسی پناہ لے لی اور وہیں پہ وہ رہنے لگا، اور یہ جو ہے تقریباً 7 سال امبیسی کے اندر رہا، جو کہ کافی ایک لمبا عرصہ ہے۔ وہاں پہ وہیں پہ کچھ کمرے تھے، وہیں پہ رہتا تھا، وہیں سے سب کام کرتا تھا، وہیں سے کئی دفعہ بالکنی میں کھڑے ہو کے اس نے 1-2 بار آئی تھنک تقریر بھی کی تھی یا کیا، اندر ہی لوگوں کو اس نے انٹرویو بھی دیے تھے۔ تو 7 سال تک یہ امبیسی کے اندر رہا، ایکواڈور امبیسی میں، اور یو کے کی پولیس نے بہت ریکویسٹ کیا تھا کہ ان کو حوالے کیا جائے، لیکن ایکواڈور کی گورنمنٹ اس بات کے لیے نہیں مانی۔ لیکن کیا ہوا کہ تقریباً 2019 میں یہ بہت عرصے سے وہاں پہ رہ رہا تھا، اس کا کچھ ڈفرینسز ہو گئے اندر امبیسی کے جو لوگ تھے، یا کہنے میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ایکواڈور گورنمنٹ کی جو ہے کوئی پالیسی چینج ہو گئی تھی، یا امریکہ نے ان کو کوئی کیا کہتے ہیں کہ ہڈی ڈالی تھی، یا کچھ کوئی ان کی ڈیل ہوئی تھی انڈر ہینڈ سیکرٹ، لیکن اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ لیکن بات یہ ہوئی تھی کہ اینڈ میں بات یہی بتائی گئی تھی کہ اس کے کچھ ڈفرینسز ہو گئے تھے اندر امبیسی میں لوگوں سے، اور لوگ اس سے خوش نہیں تھے، اور یہ وہاں کے کچھ لوکل رول توڑ رہا تھا۔ تو ایون دو کہ آئی تھنک 2018 میں اس کو ایکواڈور کی جو ہے نیشنلٹی بھی دی گئی تھی، وہ سٹیزن شپ بھی دی گئی تھی، لیکن 2019 میں ان باتوں کی وجہ سے وہ جو ہے اس سے نیشنلٹی انہوں نے سسپینڈ کر دی، اس سے واپس لے لیے، کچھ ایسا ہے۔ اور 2019 میں ہی امبیسی نے خود انوائٹ کیا یو کے پولیس کو کہ آ کے اس کو اریسٹ کر لو۔ ایسے دیکھیں کیسے چینج ہوتا ہے کام میں۔ تو اینی وے پھر 2019 میں 2019 میں یو کے کی پولیس نے اس کو جا کے اریسٹ کر لیا، اور اس وقت کے بعد سے یہ پھر اس کے اوپر کیس چلا تھا، اور اس کو آئی تھنک 50 ہفتے کی کچھ سزا ہوئی تھی، اس نے جو رول توڑے تھے اپنے بیل کی جو کنڈیشن تھی، اور اس کو اس وقت وہ بیل مارش پریزن میں ہے، جو کہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، یہاں پہ موسٹلی ٹیررسٹ ریلیٹڈ آفینسز میں انوالو ہوتے ہیں، یا بہت ہی خطرناک قسم کے۔ تو وہاں پہ اس وقت قید ہے، اور اس کا کیس اب بھی چل رہا ہے، اور امریکہ جو ہے نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس کو اس کے حوالے کیا جائے۔ تو اب بھی لیگل پروسیس اس سلسلے میں چل رہا ہے۔ تو انٹرسٹنگ بات اس کی ساری ہے جو 7 سال یہ امبیسی میں رہا ہے۔ ایک اور بات یہ ہوئی کہ اس کا جو کیس تھا، ایک سویڈش ایک لائر تھی جو کہ ساؤتھ افریقن بورن تھی، یو کے میں رہتی تھی، اس کا نام تھا اسٹیلا موریس۔ تو وہ اس کا کیس لڑ رہی تھی، وہ اس کے ساتھ جا کے ملتی تھی، وہ تو سم ہو ان 7 سالوں میں ان کا افیئر چل گیا، اور ان کی شاید آپس میں وہیں پہ منگنی بھی انہوں نے کر لی تھی، اور ان کے 2 بچے ہو گئے وہیں پہ امبیسی میں، اور ایک بچہ اس وقت شاید 1 سال کا ہے اور دوسرا 2 سال کا ہے، اور وہ اب بھی اس کا کیس جو ہے وہ لڑ رہی ہے، اور اس کے لیے جو بھی ہے کورٹ میں جا کے اس کے لیے پلیڈ کر رہی ہے۔ تو یہ تھی بات جو جولین اسانجے کے متعلق۔
جو کہ وکی لیکس، اور وکی لیکس اب بھی ایکٹیو ہے سم پہلے کی طرح شاید نہیں، لیکن اب بھی ہے، اس کو لوگ کئی لوگ پرائیویٹ لوگ اس کو ڈونیشن دیتے ہیں، وہ چل رہا ہے، اور وہاں پہ جو انفارمیشن وغیرہ لیکس ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کو کچھ انٹرسٹنگ لیکس بتاؤں کہ جو کہ کچھ اس جو وکی لیک سے نکلے تھے، اور جو پاکستان ریلیٹڈ ہیں۔ ویسے تو پوری دنیا کے متعلق ہر گورنمنٹ کیا، اس میں عرب گورنمنٹ تھی، ایرانی گورنمنٹ تھی، ان میں مطلب پوری دنیا کے متعلق جو بھی کافی اس میں لیکس ہیں، ایون امریکن گورنمنٹ اٹ سیلف ان کے اپنے بھی، لیکن میں اس میں پاکستان کی گورنمنٹ کے متعلق جو لیکس آئے تھے یہ میں آپ سے کچھ شیئر کرتا ہوں۔ ان میں جو نام ہے جن لوگوں کے متعلق میں بات کر رہا ہوں، اس میں پاکستان کے ایکس پریزیڈنٹ آصف علی زرداری، ایکس پرائم منسٹر محمد نواز شریف، اور کچھ اور ایکس پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی، اور پولیٹیشین جو ہیں جے یو آئی کے ہیڈ جو ہیں مولانا فضل الرحمان، کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سب باتیں جو ہے سامنے کیا کرتے تھے، اور ایکچوئل میں جب میٹنگ میں یہ لوگ کیا باتیں کرتے تھے۔ کیونکہ بے شک یہ لوگ چٹلاتے رہیں کہ ان سب لوگوں نے، کافی لوگوں نے بعد میں بولا نہیں، یہ جو لیکس ہیں یہ ہمیں بدنام کرنے کے لیے بتایا گیا ہے، اور یہ دو ملکوں کے تعلقات خراب کرنے کے لیے، لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہے ایک بالکل صحیح ہے، جو لیکس جو ہوئی تھیں اور جو کیبل بھیجی گئی تھیں، جو لوکل ان کے ایمبیسڈرز نے لکھ کر بھیجا تھا، اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو اس میں ایک جو ہے ایک لیک تھی، ایک محمد بن زائد جو ہے اس وقت، جبکہ زرداری جو ہے وہ تھے آئی تھنک پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے، اور یہ محمد بن زائد جو ہے یہ یو اے ای کے کوئی ڈیفینس منسٹر وغیرہ تھے۔ تو انہوں نے لکھا کہ آصف زرداری کے متعلق کہ ہی از اے ڈرٹی مین بٹ ناٹ ڈینجرس۔ تو آئی تھنک سب لوگ مطلب سمجھتے ہیں ڈرٹی مین کا، اور ان کا کیا مطلب تھا، اور لوگوں نے دیکھا بھی کہ آصف زرداری کی حکومت کے دوران کیا کچھ ہوا ہمارے ملک کے ساتھ، اور کیا کیا ڈرٹی باتیں ہوئیں، جو کہ ملک کی پوری کرپشن سے لے کر، پوری گورنمنٹ کی کرپشن سے لے کر ایان علی تک، اور بہت سی ایسی باتیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اب تک۔ تو اس کے بعد پھر انہی کے متعلق، آصف علی زرداری کے متعلق، اس وقت ایک سعودی کنگ تھے، انہوں نے بولا کہ یہ جو ہے اپنے ملک کے لیے سب سے بڑی آبسٹیکل ہے، ہی از اے گریٹسٹ آبسٹیکل ٹو دا پروگریس آف ہز کنٹری، اپنے ملک کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ جس ملک کا ہیڈ جو ہے وہ روٹن ہے، خراب ہے بالکل، تو اس کے ملک کی کیا حالت ہوگی۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہے، اور انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جو ہے سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ زرداری پہ ٹرسٹ نہیں کرتی، حالانکہ اس وقت بہت بڑے بڑے بیان آ رہے تھے کہ ہمارا بھائی ملک ہے، سامنے تو یہ سب یہ بیان آ رہے تھے دونوں طرف سے، لیکن ایکچوئل میں جو ہے اس وقت جو ہے گورنمنٹ جو ہے کی یہ سچویشن تھی سعودی گورنمنٹ کی ان کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات تھی کہ اب یہ خود دیکھیں کہ ایک ملک کا سوورن جو پریزیڈنٹ ہے، جو کہ ملک کو چلاتا ہے، تو آصف علی زرداری 2019 میں انہوں نے بات کی اس وقت کے یو ایس وائس پریزیڈنٹ بائیڈن سے، اور بائیڈن نے یہ بات کی گورڈن براؤن سے، جو کہ یو کے پرائم منسٹر تھے، کہ ان کو خطرہ ہے کہ جنرل اشفاق کیانی اور آئی ایس آئی جو ہے وہ ان کا حکومت کو ختم کر دے گی، تختہ الٹ دے گی، ان کو ان سے بہت خطرہ ہے، ان سے بچایا جائے۔ یہ آپ دیکھیں کہ اس طرح سے ہماری حکومتیں چل رہی تھی کہ ایک ملک کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ دوسرے کسی کنٹری کو، ایک سپر پاور کو ریکویسٹ کریں، اور حیرانی کی بات ہے کہ ہمارا ملک کیسے لوگ چلا رہے تھے، اور اس ملک کی ہمارے ملک کی جو ہے جیسے دوسرے کنٹریز میں کیا عزت ہوگی۔ تو پھر ایک اور بات ہے اس میں، زرداری نے جو ہے بولا اسی میں جو ایک امریکن امبیسڈر سے ان سے ملے تھے میٹنگ میں، انہوں نے ان کو بتایا کہ ان کو اپنی جان کا خطرہ ہے، اور اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو انہوں نے بلاول بھٹو کو ریکویسٹ کی ہے۔ بلاول بھٹو اس کو چھوٹے تھے بٹ وہ چیئرمین تھے ان کی پارٹی کے PPP کے، کہ وہ جو ہے ان کی بہن فریال تالپور کو پریزیڈنٹ بنا دیں، تاکہ حکومت جو ہے فیملی میں گرے۔ تو یہ ان کی پلاننگ تھی، دیکھیں اپنے ملک کے لیے ان کو کس کی فکر تھی۔
ایون کہ اگر اس صورت میں بھی کہ ان کی جان چلی جائے اور لیکن یہ جو ہے حکومت جو ہے ان کی حکومت میں ان کی فیملی میں رہے اور اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی دبئی کے رولر سے کہ ان کی جو باقی فیملی ہے ان کو وہاں پہ رہنے دیا جائے، دبئی میں رہنے دیا جائے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں ان سب باتوں سے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بات اس وقت یہ بات بھی چل رہی تھی جب کہ بے نظیر کے ڈیتھ کے بعد جب الیکشن ہو رہے تھے اور اس کے بعد حکومت میں پوری یہ جوڑ توڑ شروع ہو گئی تھی کہ کون پریزیڈنٹ بنے گا یا نہیں، تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ امین فہیم کو شاید ان کی پارٹی میں جو تھے اس وقت زندہ تھے بنایا جائے گا، لیکن انہوں نے ان کو سائڈ اسٹیپ کر دیا اور یہ کہہ کے کہ کیونکہ اس وقت یہ سب سیٹ اپ ہو رہا تھا، یہ باہر سب میٹنگ ہوتی تھیں سپر پاورز کے ساتھ، یو ایس اے کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کہ امین فہیم کو سائڈ اسٹیپ کر دیا کہ ان کو بولا کہ نہیں وہ تو بہت ہی سست آدمی ہے، ہی از اے لیزی پرسن۔ جس وقت الیکشن کمپین ہو رہی تھی تو وہ اپنی 22 سال کی نئی دلہن کے ساتھ اس وقت دبئی میں تھے، تو وہ گورنمنٹ کے لیے موجود ہے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس وقت پریزیڈنٹ بنوایا۔ تو یہ باتیں تھیں۔ اس کے بعد ایک اور میٹنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ میٹنگ کے بعد یہ کیبل بھیجی گئی تھی جو کہ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہوئی تھی، امریکنس کی، این پیٹرسن کی۔ تو یوسف رضا گیلانی ان کی جو اس وقت اس میٹنگ میں بات چیت ہوئی تھی وہ تھی ڈرون اٹیکس کے متعلق، کیونکہ اس وقت پاکستان میں کافی میڈیا میں آ رہا تھا، لوگ خلاف ہو رہے تھے کہ یہ ڈرون اٹیکس جو ہو رہے ہیں ہمارے علاقوں میں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہماری سوورنٹی کے خلاف ہے کہ کوئی دوسرا ملک آگے ڈرون اٹیکس کر رہا ہے اور ہماری حکومت کو احتجاج کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جتنی کیبلز ہیں اس میں سے اب میں نے ایک ایک پڑھ کے نہیں سنائی ہیں، لیکن یہ موسٹلی جو میٹنگز ہمارے جو اس وقت کے پولیٹیشینس تھے، جو یہ پیپلز پارٹی کے اور یہ جے یو آئی کے اور نواز شریف گروپ کے، یہ اور بھی کئی پارٹی تھی اس میں، یہ سب بڑھ چڑھ کے لائن میں لگ کے یہ سب صرف امریکہ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے ہم آپ کے لائل ہیں، ہم کچھ بھی کریں گے آپ ہمیں آگے کریں۔ وہ صرف ایک ملک کی کوئی بات نہیں کر رہا تھا کہ ہمارے اپنے بارے میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے تھے۔ تو یوسف رضا گیلانی نے خود وہاں پہ یہ بات کہی کہ کوئی بات نہیں، آپ اپنے ڈرون اٹیک کرتے رہیں، ہم لوگ جا کے اپنی اسمبلی میں جا کے ایسے جھوٹ موٹ جو بھی احتجاج کر لیں گے، آپ پرواہ نہیں کریں، آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہم اپنا کام رکھیں گے۔ کیونکہ ہمیں لوگ مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اسمبلی میں جا کے ایک امریکہ کے خلاف بیان دے دیں گے، لیکن ایکچوئل میں آپ کرتے رہیں، مطلب ان کو ان کی اجازت تھی، یہ سب ان کے ملی بھگت کے ساتھ ہو رہا تھا۔ تو اس طرح کی ایک ڈرٹی قسم کی واقعی بہت سیاست چل رہی تھی، ایک اس طرح کے لوگ ہمارے ملک پہ مسلط تھے۔ اور ایک اور میٹنگ کا میں آپ کو ذکر کرتا ہوں جس میں کہ جے یو آئی کے کچھ لیڈرز سے این پیٹرسن کے ساتھ میٹنگ میں انہوں نے ان کو لنچ کے لیے بلایا تھا، اور یہ بھی آئی تھنک الیکشن سے پہلے کی بات ہے اس وقت، اور اس میں ان کے مولانا غفور حیدری تھے اور ان کے کچھ ایک دو اور بھی لیڈر تھے جے یو آئی کے۔ تو یہ انہوں نے جا کے ان کو بولا کہ آپ ہمیں مجھے امریکہ بلائیں، اور اپنے آپ کو شو کیا کہ وہ کنگ میکر ہیں، اور وہ اپنے آپ کو انہوں نے پریزیڈنٹ کے لیے بھی جیسے نامینیٹ کیا کہ میں، اور یہ بھی بتایا کہ میرے پاس کافی ووٹس ہیں جو کہ بکنے کے لیے تیار ہیں، یعنی کہ اگر امریکہ بیٹھ کے وہاں پہ کوئی حکومت بناتا ہے پاکستان میں تو میں اس چیز کو، ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جن کو ہم خرید سکتے ہیں یا بیچ سکتے ہیں۔ تو اس ٹائپ کے ہمارے لوگ سیاست داں تھے جو کہ ہمارے ملک کو چلانے کے لیے اس وقت سب اکٹھے ہو رہے تھے، مینور کر رہے تھے۔ اور اسی طرح ان کیبلز میں ایک انفارمیشن یہ بھی ہے جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف اس میں سعودی عرب کی طرف سے، جیسے وہ ایسے ہی ایک لوکل میٹنگ کے بعد یہ کیبل گئی تھی کہ نواز شریف نے، جب کہ پرویز مشرف نے نواز شریف کو ملک سے نکالا تھا، ان کا جو آپس میں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ وہ 10 سال کے لیے سیاست میں نہیں آئیں گے، اور یہ اس میں سعودی عرب نے ساتھ میں گارنٹی دی تھی، تو ان کے لیے سعودی عرب کے لیے بہت ہیڈ ایک ہو گیا تھا، کیونکہ 5-6 سال کے بعد انہوں نے وہاں پہ نواز شریف نے تھوڑے پھر پر نکالنے شروع کر دیے تھے، اور پھر انہوں نے ان کو بولا کہ میں نے لندن جانا ہے، ان کو لندن کا کہہ کے تو وہ پھر پاکستان آ گئے۔ جب وہ پاکستان ہے تو اوبویسلی
جو پرویز مشرف تھے انہوں نے سعودی گورنمنٹ سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ نے تو ہم سے معاہدہ کیا تھا، تو وہ لوگ اس بات سے ناخوش تھے، تو انہوں نے پھر پرویز مشرف کے ساتھ مل کے اس کو نواز شریف کو واپس بلایا، بولا کہ ہاں اس کو واپس بھیجیں، اور اس کو وہاں سے پاکستان سے پھر نواز شریف کو ڈپورٹ کرایا گیا۔ تو یہ سب جو آنا جانا تھا، یہ بات یہ کوئی کسی، میرے خیال میں تو ایک عام آدمی بھی دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ کوئی ملک کی محبت یا عوام کی محبت نہیں تھی، یہ اقتدار کی محبت تھی، کیونکہ اقتدار واز ایکول ٹو میکنگ منی، کہ کس طریقے سے پیسہ، جو کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس لیے ان لوگوں کو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ بننے کا شوق تھا، کہ اور ان کا پورا جو کلین تھا، جو پورا گروپ تھا کہ کھاؤ اور کھانے دو، وہ حساب تھا۔ تو اس وقت یہ تھا، اور آپ دیکھیں کہ جس وقت بے نظیر کی ڈیتھ ہوئی تھی یہاں پہ سوسائڈ اٹیک میں، اور اس کے بعد جو ہے جب الیکشن کمپین وغیرہ شروع ہو رہی تھیں، تو نواز شریف جو ہے ان کے نون لیگ کے لوگ امریکن ایمبیسی میں گئے تھے، اور وہ ریکویسٹ کیے جا کے انہیں وہاں پہ کہ ہمیں آپ ایڈوائز کریں یا ہماری جو ہے سیکیورٹی کا بندوبست کریں، یہ جا کے امریکنس کو کہہ رہے ہیں۔ اور آپ کو سوچیں کہ ان لوگوں کے آگے ان پولیٹیشینز کی کیا عزت ہوگی؟ دے ور جسٹ لائک کچھ لوگ تھے جن کو یہ لوگ یوز کر سکتے تھے، لائک پپٹس۔ تو انہوں نے ان کو یہی بولا کہ نہیں، یہ انٹرنیشنل لاء کے حساب سے یہ تھوڑا کمپلیکیشن ہو جائے گی، اگر وہ ایسے جا کے آپ کی کنٹری میں کوئی جا کے آپ کی کوئی فورن نیشنل آ کے آپ کے پولیٹیشنس کی حفاظت کریں یا سیکیورٹی کریں، اور یہ بات اگر میڈیا میں آئے گی تو بات جو عوام جو ہے بہت خلاف ہو جائے گی، تو یہ بات آگے نہیں بڑھی۔ تو یہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کی جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں کتنا عرصہ تک پاکستان میں حکومت کرتے رہے، ان کی مورالٹی، ان لوگوں کا جو ہے کیا کہتے ہیں معیار، ان کا کیا تھا کہ صرف اپنے حد تک انہوں نے کوئی سٹینڈرڈ نہیں تھا کہ ہم نے یہ کام ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، اور کیونکہ یہ لوگ یہ خود اوپر سے اتنی کرپشن کر رہے تھے، تو ان کے آگے جو لوگ تھے تو وہ بھی اس میں پورا اپنا حصہ ڈال رہے تھے۔ کئی لوگ باہر آ کے بہت بڑے بڑے بیان دیتے تھے کہ جیسے ان سے بڑا کوئی لیڈر ہے ہی نہیں ہے پاکستان کا محب وطن، جیسے چودھری نثار تھے، ٹھیک ہے ان کی واقعی انہوں نے پرسنلی شاید اتنی کرپشن نہیں کی ہوگی یا کیا، تو یہ انہی کیبلز میں انہوں نے بتایا، ان کا راز فاش ہوا یا کیا تھا، لیکن انہوں نے بعد میں ایڈمٹ کیا کہ جو چودھری نثار تھے ایکچولی وہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ وہ نون لیگ میں جیسے نمبر 2 گنے جاتے تھے، ان کا خیال تھا شاید ہو سکتا ہے ان کو کوئی چانس مل جائے اس کے بعد، لیکن اوبویسلی نواز لیگ یا پیپل پارٹی یہ تو خاندانی پارٹی ہیں، وہ کسی باہر کے آدمی کو تھوڑی وہ دے سکتے تھے چانس، تو ان کا تھا اور انہوں نے ان کا ساتھ بڑا ساتھ دیا۔ تو پتہ چلا کہ ان کی جو وائف ہیں اور ان کے جو بچے ہیں ان کے پاس امریکن نیشنلٹیز ہے، تو یہ خود جو ہے یہ پاکستان میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بننا چاہتے تھے کچھ، تو کہنے والے تو یہ بھی کہیں گے جیسے عمران خان ہے تو ان کی جو وائف جو ہے ان کے پاس پاسپورٹ تھا باہر کا یا ان کے بچے باہر کے ہیں، تو وہ تو سچویشن ان کی ڈفرینٹ ہے، وہ ان کی ڈیورس ہے، ان کی وائف باہر رہتی، جب وہ پاکستان جب وہ تھیں ان کے ساتھ تھیں، جب وہ الگ ہوئے تو وہ یو کے میں رہتے ہیں، ان کے بچے اوبویسلی اپنی ماں کے ساتھ ہیں، وہ وہاں پہ رہتے ہیں، اور ان کا پولیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی چیزیں، اور اینڈ آف دا ڈے میرے خیال میں کمپیریزن جو عمران خان کا ان لوگوں کا کرنا ایسا ہی ہے کہ کیا دن کو رات سے ملایا جائے۔ ایک عام آدمی کامن سینس والا بھی سوچ کے بتا سکتا ہے کہ کون آدمی اس ملک کے لیے مخلص ہے، اس وقت کیا کام کر رہا ہے، اور کون آدمی جھوٹے بیان دے رہا ہے، لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ میرے خیال میں لوگ بہت عقل مند ہو گئے ہیں، اور کوئی بھی بیان جب دیتا ہے وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جو اسپیشلی ہم لوگ باہر رہتے ہیں یہاں پہ، ہم جو ہے یہاں پہ پولیٹیشنز کو دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے کنٹری کے لیے، یہاں بھی اپوزیشنز ہیں، یہاں بھی حکومتیں بدلتی ہیں، لیکن وہ اپنا ملک نہیں بیچتے، اپنا ضمیر نہیں بیچتے، اور اگر کوئی ایسا کرنے کی ذرا سی بھی کوشش کرتا ہے تو عوام اس کو لے کے اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہی سسٹم اب تک چل رہا ہے کافی حد تک، کہ بس انہوں نے وہی آدمی کو سپورٹ کرنا ہے کہ بھئی وہ ہماری ذات کا ہے یا ہمارا پنجابی ہے یا ہمارا سندھی ہے، یا اس لیے وہ کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ان سب باتوں سے بڑھ کے، ان چیزوں سے نکل کے، انسانیت کو دیکھ کے اگر کریں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ یہ ایک چانس ہے، اگر اس کو اویل نہیں کیا گیا تو پاکستان جو ہے پھر 100 سال نہیں 1000 سال پیچھے چلا جائے گا۔ اور اس وقت جو ہے
لوگ آنکھ کھول کر دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے. اب جیسے وہاں پہ پاکستان میں جو کرائسس آیا ہے اور لوگ اوپر سے کیا بیان دے رہے ہیں اور اندر سے کیا ہو رہا ہے. تو میرا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو بتانے کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وکی لیکس، یہ پرانی بات ہے، کہ تاکہ لوگ اس چیز کو پھر اپنی ایک تازہ نظر سے دیکھیں کہ جن لوگوں نے ان کے اوپر اتنا عرصہ حکومت کی تھی، یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے آپس میں یہ دونوں پارٹیز نے معاہدے کر لیے تھے. یہ بات بھی ان کیبلز میں ہے، یہ چاہتے تھے کہ دونوں کریں، مل کے حکومت کریں اور اب اپنی اپنی باری لیں، اور وہی ہوا. اور اس چیز نے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان کیا ہے. اور پاکستان کا نقصان کیا ہے؟ وہ جو وہاں پہ غریب لوگ ہیں، سڑکوں پہ رول رہے ہیں، جو اس وقت 12,000 کے لیے لائنیں بنا کے کھڑے ہیں، وہ 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 لوگ جو ہیں وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر یہ سب کچھ صحیح رہتا، سب لوگ وہاں پہ خوشحال ہوتے. ٹھیک ہے غریب ہوتے لیکن اس طریقے سے نہیں ہوتے. وہاں پہ لوگ کس طریقے سے جو بھوک سے مر رہے ہیں سندھ میں، لوگوں کے پاس سکول نہیں ہے. ایک وہاں پہ ایلیٹ کھڑی ہے جن کے لیے سب کچھ ہے ریگارڈلیس کہ جو بھی ہو، لیکن عام آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. عام آدمی دھکے کھا رہا ہے. تو وہ اب یہ چانس ہے کہ حکومت ایمانداری سے چلے کسی طریقے سے. اٹ ڈز ناٹ میٹر عمران خان کی کوئی پرسنل کوئی میں اس کی کوئی اس کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہا ہوں. یہ اس کی ایمانداری کی بات ہے. کوئی بھی آئے ایماندار ہو، آنیسٹ ہو، ہر بات کا جواب دے، ٹرانسپیرنٹ ہو، گھما پھرا کے بات نہیں کی جائے، اور کوئی کسی قانون سے بالا تر نہیں ہو، اور جو ہے ملک کو صحیح طریقے سے چلایا جائے گا تو انشاءاللہ آئندہ سے. لیکن اس کے لیے صحیح ہوگا، اس کے لیے ٹائم چاہیے. دنوں میں صحیح نہیں ہوگا، یہ سالوں میں صحیح ہوگا، لیکن کنسسٹنسی چاہیے. اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایماندار لوگوں کو اپنے علاقے میں ایک خالی عمران خان کے ایماندار ہونے سے کام نہیں چل سکتا. اپنے آس پاس دیکھیں جو بھی لوگ ہیں ایماندار لوگ، ان کو سپورٹ کریں اور بات کریں. کوئی بےایمانی کرتا ہے آج کل تو ہر ایک پلیٹ فارم ہے، اگر کوئی بےایمانیاں کر رہا ہے، ملک کو کھا رہا ہے، اس کو ایکسپوز کریں، نہ کہ کسی کو دشمنی نکالیں. تو اینی وے، تھینک یو اور خدا حافظ.